السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ یہاں تک کہ جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا، جاندار کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کو جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی اس کشتی پر سوار کر لو، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے کا وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کشتی تیار کر لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کیا۔ کشتی کی جو بھی تفصیلات تھیں وہ کل ہم نے آپ کے سامنے درس میں پیش کر دیا۔ سامعین کرام، کشتی تیار ہو گئی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی گھڑی آ گئی تو اس وقت آسمان سے نہ رکنے والا موسلادھار بارش بالکل شروع ہو گیا اور زمین اپنے چشمے ابلنے لگی۔ زمین سے جگہ جگہ سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، جس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القمر آیت نمبر 11، 12، 13، 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے زور کی برسنے والی بارش سے آسمان کے دہانے کو کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے چشمے جاری ہو گئے اور ایک کام کے لیے جو پانی جمع ہونا تھا، جس کا اندازہ تھا، وہ پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وحملناه على ذات الواح ودسر، ہم نے نوح کو اس کشتی پہ سوار کیا جس کو تختوں اور کیلوں سے ٹھوک کر کے بنایا گیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجری باعیننا، وہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، اور یہ اس ذات کی طرف سے بدلا تھا جس کا انکار کیا گیا۔ یعنی ایک طرف آسمان سے زوردار موسلادھار بارش برس رہی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور دوسرا زمین سے چشمے ابل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا، وفارت تنور، تو زمین کے چشمے جو ہے وہ ابلنے لگے۔ یہاں پر تنور سے مراد سطح زمین، حالانکہ بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ تنور سے مراد جو روٹی پکانے والا تندور ہوتا ہے جس میں آگ ڈال کر کے روٹی پکایا جاتا ہے وہ تنور ہے، لیکن یہاں پر سلف صالحین کا جو قول ہے، خاص طور سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ تنور سے مراد سطح زمین ہے، یعنی سلف کے قول کے مطابق سب سے پہلے ایک جگہ سے چشمہ ابلا، زمین میں ایک جگہ زمین پھٹا اور چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ ایک چشمہ کے ابلنے کے بعد اور بھی بہت سارے چشمے ابلنے لگے، یہاں تک کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جو روٹی پکانے والا تنور جہاں پر آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پہلی مرتبہ چشمہ ابلنا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول نبی نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ قل نحمل، ہم نے کہا، کس کو کہا؟ نوح کو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا جوڑا رکھ لو، جتنے بھی جانور ہیں سب کا جوڑا رکھ لو، سب کو جو ہے کشتی میں سوار کر لو، کیونکہ پوری دنیا تباہ ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والا ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان کا بھی 2 میل فیمیل رکھ لو، یعنی جانوروں کا بھی میل فیمیل، جانداروں کا بھی میل فیمیل رکھ لو،
اور جتنے بھی نباتات ہیں، جو پیڑ پودے ہیں، ان کا بھی جو ہے میل فیمیل رکھ لو۔ یہ بھی کہا گیا ہے تفسیر الطبری کے اندر ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے کشتی کے اندر جس جانور کو سوار کیا گیا وہ چھوٹا طوطا تھا جس کو سوار کیا گیا، اور سب سے آخری میں جس جانور کو سوار کیا گیا وہ گدھا تھا۔ گدھے نے اپنا پہلا جو آگے والا جو پیر ہوتا ہے جب وہ کشتی پر رکھا تو پیچھے سے ابلیس آ کر کے اس کے دم سے چمٹ گیا۔ جیسے ہی پہلا رکھا تو اس پیچھے والا بھی اٹھاتا ہے، تو پیچھے والا جب بھی اٹھانا شروع کرتا تھا تو ابلیس اس کے دم کو پکڑ کے کھینچ دیتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہو، جلدی سے چڑھو، لیکن اس کے باوجود گدھا جب بھی چڑھنا چاہتا تھا ابلیس کے دم کھینچنے کی وجہ سے چڑھ نہیں پاتا تھا۔ بعد میں سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، تم جیسے بھی ہو کر کے جلدی چڑھو، چاہے تمہارے ساتھ ابلیس بھی کیوں نہیں سوار ہو جائے۔ تو جب گدھے نے پوری طاقت لگا کر کے اپنے پچھلے پیر کو اٹھا کر کے اپنے آپ کو کشتی میں جو ہے ڈھکیلا تو ساتھ میں گدھے کے ساتھ ابلیس بھی اس میں سوار ہو گیا۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، کیونکہ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح کے لیے صبح تک اللہ نے مہلت دے رکھا ہے کہ وہ جیسے چاہے بنی نوع انسان کو بہکاتا رہے۔ تو اس طرح سے کشتی پر سارے لوگ سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرو، لیکن ان لوگوں کو سوار نہیں کرنا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو نہیں سوار کرنا ہے۔ جن کو سوار کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لائے ان کو سوار کرنا ہے۔ اور ایمان لانے والے لوگوں، جو ان کے گھر کے جو لوگ ایمان لائے تھے، جو ان کے گھر کے لوگ ایمان لائے تھے، اس میں حام، سام اور یافس، یہ تین بھائی اور ان کے اہل و عیال، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لائے تھے۔ اور جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی تھی وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں جو ہے یام نام کا لڑکا جس کا نام کنعان، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور اسی طرح سے اس کی والدہ وائلہ جو کافرہ تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، ان لوگوں کو نہیں سوار کیا گیا، وہ لوگ پانی طوفان کے نظر ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیجیے جو ایمان والے ہیں، لیکن جن کے اوپر کفر ثابت ہو چکا ہے، جن کو اوپر ہلاکت و بربادی ثابت ہو چکی ہے، ان کو آپ بالکل شامل مت کیجیے، مت چڑھائیے۔ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں آپ کے قوم کے لوگوں میں سے، ان کو بھی آپ چڑھا لیجیے۔ نوح علیہ السلام نے جو بھی ایمان لانے والے اپنے گھر کے لوگ تھے ان کو سوار کرایا، جو بھی قوم کے لوگوں میں ایمان لانے والے تھے ان کو سوار کرایا، اور باقی لوگوں کو سوار نہیں کرایا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے وما آمن معه الا قلیل، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی، جبکہ 950 برس تک لگاتار انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا کنٹینیو، لیکن اس کے باوجود صحیح روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسی تعداد کو بتلایا ہے جو تفسیر الطبری کے اندر ہے کہ مرد و عورت میں سے صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان رکھا، باقی لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو آپ شامل کیجئے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو شامل نہیں کرنا ہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔